محسن جماعت، فخر جماعت، سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑے بہترین انداز میں ہمیں یہ تلقین اور تاکید فرما رہے تھے کہ اہل حدیثوں، اپنی جرت کا مظاہرہ کرو، اپنی ہمت دکھاؤ، انشاءاللہ العزیز کچھ ایام پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تاریخ پاکستان میں جس نے پہلے نمبر پر یہ بل پاس کروایا، عظمت صحابہ وعظمت اہل بیت کے نام سے، یہ آپ اہل حدیث کے لیے بڑی مبارک کی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ احباب کو بتلاتا چلوں، ایک دن ہمیں یہ محسن یاد رہیں گے کہ جنہوں نے عظمت صحابہ کے لیے، عظمت اہل بیت کے لیے، مسلک اہل حدیث کے لیے گنڈوں کے سامنے، اغیار کے سامنے، دین دشمنوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا، ظالموں ہمارے ساتھ جو بے انصافیاں کیا آپ نے ہمیں قبول ہے، ہمارے دوستوں کے ساتھ جو مظالم ڈھائے ہمیں قبول ہے، ہمارے یاروں کے جسموں میں خنجر تھوپے گئے ہمیں قبول تھے، ہمارے علماء کو بھرے بازار لٹکایا گیا ہمیں قبول ہے، ہمارے آباء و اجداد پر تبرہ کیا گیا ہمیں قبول تھا، ہمیں ذاتی طور پر نشانہ بنایا گیا، قاری عبدالرحیم کریم صاحب پر گولیاں چلائی گئیں ہمیں قبول تھا، مگر مسلک اہل حدیث، مسلک منہج اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے، یہ نعرہ ہے، یہ دعویٰ ہے، مرتے مر جائیں گے، کٹتے کٹ جائیں گے۔ علامہ صدیقی صاحب نے فرمایا تھا کہ 52 FIR ہو چکے ہیں، جاؤ کئی FIR کر دو۔ علامہ صہیب نے فرمایا تھا کہ اہل حدیثوں، زمانہ تمہارے چاپ کا منتظر ہے، تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے، اٹھو۔ آج آپ احباب کے سامنے سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بزدل نہ بنو، بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی محال ہے، بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گراں ہے، مرنا بھی گراں ہے، جینے کو بھی ہمت لازم ہے، مرنے کو بھی طاقت لازم ہے۔ مسلک اہل حدیث کے یہ محسن سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب نے اور ظالموں کے سامنے ہاتھ چھوڑ کر کہا تھا کہ خبردار، ہمیں جو کچھ کہو کہہ لو، مگر عظمت صحابہ پر ذرہ برابر بھی آنچ نہ آنے دیں گے۔ اور علامہ صدیقی صاحب نے فرمایا تھا، اسی علامہ عبدالوکیل صدیقی صاحب کے جانشین اور جماعت اہل حدیث، تنظیم اہل حدیث یوتھ فورس کے صدر، میں یہاں کہتا رہتا ہوں کہ گلاب کی خوشبو اپنی جگہ، چنبیلی کی مہک اپنی جگہ، الحمدللہ علامہ عبدالوکیل صدیقی صاحب رحمہ اللہ تعالی کے جانشین اور ان کے وارث، میری مراد اہل حدیث یوتھ فورس کے صدر پروفیسر حافظ محمد عامر صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان کے بیان کو شروع ہونے سے پہلے اور ان کو دعوت خطاب دینے سے پہلے آپ احباب کو جگانا چاہتا ہوں۔